الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب جندہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا ان لشکروں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، مگر انفرادی پیروں کا، پیری مریدی کا یہ شیطانی کھیل، یہ پردہ درمیان میں حائل ہو گیا اور ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے اور قرآن سے کٹ گیا۔ مولوی نے قرآن پڑھنے سے براہ راست منع کر دیا کہ پڑھنا ہے میت کے سرانے۔ نماز تراویح میں تعلمون اللہ اکبر، اس سے زیادہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حدیث پڑھنے سے بھی منع کر دیا کہ خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جو شرک میں تمہیں سکھاؤں گا تم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ اور پیر نے تو خدا اور رسول کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیا۔ انہوں نے ایسے گھڑنتر اور کبھی اشعار ایجاد کر لیے اور ملوڈوں سے گوائے کہ مرشد دا دیدار مینو لکھ کروڑاں حجاں۔ ارے ظالمو، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ اللہ کی توحید پہ ایمان لانے کے بعد حج بھی اسی طرح اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن ان بدبختوں کو اس منحوس مرشد کا دیدار ہی لکھاں کروڑاں حجاں ہو گئیں۔ اور ظالمو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو 1.25 لاکھ صحابہ نے حج ادا کیا۔ حجۃ الوداع پہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے جنہوں نے حج ادا کیا۔ ان کو اللہ کے رسول کا دیدار میسر تھا، ان کا تو حج نہ ہوا۔ ان کو صفا مروہ پہ دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو منا، عرفات، مزدلفہ کے دھکے کھانے اور سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیت اللہ کے طواف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کے دیدار سے حج نہیں ہوا، اس منحوس مرشد کے لقوہ زدہ بتھاڑ دیکھنے سے حج ہو جاتا ہے، اس کالا شاہ کاکو کی منحوس شکل دیکھنے سے حج ہو جاتا ہے۔ حج تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ادا فرمایا، مگر ان کا حج اس مرشد کا ڈنگا بتھاڑ دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شیطانی چال تھی مولوی کی جس نے مولویوں سے انہوں نے کہلوایا۔ شیطانی چال تو پیر کی تھی اور ٹکریل مولوی کی تھی جنہوں نے ایسے الفاظ اور ایسے اشعار ایجاد کیے اور لوگوں کو سنائے اور گمراہ کیا۔ تمہارا حج اس ڈنگے بتھاڑ والے منحوس کو، اس لقوہ زدہ بتھاڑ کو دیکھنے سے اور اس کالا شاہ کاکو کی مکروہ صورت، اس پٹھے توے کو دیکھنے سے تمہارا حج ہو جائے گا۔ مولوی کو بھی موت پڑتی ہے حج سے، خرچہ ہوتا ہے۔ یہ بے ایمان ادھر کبھی نہیں جائے گا اور نہ یہ پیر جائے گا۔ اس کا کام ہے مال اکٹھا کرنا، بنے منگنا۔ پورے پاکستان دے نہ بنے منگ چھڑین، پر حج والے پاسے انہاں دا کوئی کام نہیں ہے، انہاں تے فرض ہونا ہی نہیں۔ نہ مولوی تے ہونا آتے نہ انہاں تے ادھے وینے انہاں موت پونی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بیت اللہ تک آنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ حج فرض ہے، مگر مولوی نہیں جائے گا۔ اس قبر چ نوٹ نال لے وینن کہ اتھے منکر نکیر نو رشوت دیسی ہے۔ پیر ویسے دین تو مبرہ، وہ ایک نمبر دا بے ایمان، اس حج کس واسطے کرنا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان موجود ہے ترمذی شریف، جس پر حج فرض ہے وہ آنے کی، بیت اللہ تک آنے کی توفیق رکھتا ہے مگر حج نہیں کرتا، تو میری طرف سے چاہے وہ یہودیوں کے مرے یا نصرانی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب حضور سے ہی تعلق ٹوٹ گیا تو مولوی پھر تو جدھر مرضی جا، تو لوگوں کو گمراہ کر ساری زندگی، تو انشاءاللہ انہی اپنے بتوں کے ساتھ، شرک اور مشرکین کے ساتھ تو بھی واصل جہنم ہوگا۔ بس یہ کئی تبلیغ ہے، اللہ والے اللہ والے، اور یہ اللہ والے ہیں، یہ یزید اور مروان کے رکھوالے ہیں۔ اے شمر دی اولاد، میرے نال انہوں دشمنی کیڑی ہے کیونکہ میں حسین حسین کردا، انہوں نے یزید یزید کرنا، اے جیدی اولاد انہوں دا دفاع کرنا، ایک وڈی تکلیف ہے۔ اور ملوڈے میرے خلاف تیار کیتے ہوئے انہوں دی کلاس بعد ہی لیساں کہ انہوں نے اصل کے تکلیف ہے، انہوں نے اصل تکلیف یزید دی ہے۔ انہوں نے پیو ہی ہوئے، انہوں نے پیشوا ہی ہوئے، انہوں نے جڑا پیو دا پتہ نہیں دسانے، یہ وہی ہے یزید۔
یہ شمر دی اولاد ہیں انشاءاللہ ان جیلی گیلانیاں دے شجرہ نسب دا آپریشن تا جاری راسی ہون گیلانی ثابت کرنا تا گل پرانی ہو گئی ہے ہون انہاں حلالی ثابت کرنا اپنے آپ مشکل ہو رہا اسی پیو پوچھ دیا پیو کون ہے تہاڈا نام دسو اے آدھیں تیری ماں دی تیری بہن دی فلان ڈمکان گالاں کٹ کے مجھ ڈنڈے کو گالاں کٹوا کے اے پیو چھپانے پین اور تسی میری گل سن رہے ہو جبھی آلے ہو تہاڈے تو کوئی پیو دا نام پوچھتا دس دیو نا جڑا بھی تہاڈا پیو ہے اسی پیو دا نام پوچھ دیا اے گالی کٹ دین اور رکھے ہوئے جناب سپیشل گالی کٹنا سے وہ گالی کٹنا آوے تسی کٹو گالی اسی تہاڈا پیو پوچھتے رساں دسو پیو کون ہے تہاڈا قبر وکھاؤ دی شمر دی اولاد اسی تو چھوڑن نہیں لگے اسے شمر دی اولاد کالا شاہ کاکو نو ویکھ لو اس ایک مسلی رکھے ہویا صفدر علی او میں دھمکیاں دینا جی تو جدوں آسے تو تن ویکھ لساں اسی تن قتل کر دیساں وہ ایک اور بھی آیا قتل کرنے والا لاشاں دروکن والا بالکل جی اسی تواڈے تو بڑے ڈردے ہیں جی میں تو سکرین شاٹ نال وکھا رہا ہوں پیو دا نام نہیں دسنا سن قتل دیاں دھمکیاں نہ دینیاں شمر دی اولاد ہے دسو یہ جڑے ساہ چل رہے ہیں ساڈے یہ تواڈے پیو دی جاگیر ہے یہ اللہ دے آرڈر دا نام ہے تو اپنی مرضی دے نال ایک قدم نہیں چاہ سکدا اکھ نہیں جھمک سکدا تو کسے دی زندگی موت دے فیصلے کر سیں تو تے شے ہی کوئی نہیں چاواں تے تیرا اے مسلٹر تے تو بھی اندر ہو سو تے ڈنگا بتھاڑ گندی مشین تو تے تیرے دھمکیاں دینے والے بھی اندر ہو سن لیکن نہیں تساں ایک گند دے ڈھیر تہاڈا ہونا ضروری ہے کیونکہ شمر ہو سی تو حسین دی پہچان ہو سی یزید ہو سی تو حسین دی پہچان ہو سی تو علی دے پتر نے مجبور کر دیتا نا علی دا ذکر کرن دے مولا علی دا فرمانے تو اللہ اتھو ذلیل کرے سی جتھو تو توقع ہی نہ ہو سی تسی کسی نو بے عزت کرن لگ سو اور اللہ تو واقعی ذلیل کر رہا ان بطشا ربک لشدید اور میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے تساں 150 سال اس علاقے نو دین اسلام تو محروم رکھیا تساں دین دا بڑا نقصان کر لیا ہن اگاں تہاڈی خیر نہیں ان بطشا ربک لشدید میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے اور ویکھو میرے جے کمزور بندے تو ذلیل کروا رہا کہ نہیں مولا علی دا فرمان سچ ہے نا تہاڈے بندے ہی کوٹ کیتا آئے نا داڑ تلے تو ساڑا تکبر ہی تواڈے گلے دا پھندا ان بطشا ربک لشدید میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے دربار شریف سبحان اللہ اور دربار بادشاہ دے ہونن بڑے لوکاں دے ہونن اے گردوارا اے مندر شریف اے تندور شریف اور جڑی قوم ہے تواڈی دسو نا تندور شریف اے برباد ہو رہا اے تندور شریف اجڑدا پیا ان بطشا ربک لشدید میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ہم بجلیاں گرا دیتے ہیں چاہیں تو بادشاہوں کی بادشاہی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ان بطشا ربک لشدید سیلاب بھیج کر کھیتیاں برباد کر دیتے ہیں میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے چاہیں تو ابو جہل کو 2 بچوں معاذ بن عمر بن الجموح اور معوذ بن عمر بن الجموح جیسے بچوں سے قتل کروا دیتے ہیں اور پھر اس کی گردن کاٹنے کے لیے عبداللہ بن مسعود جیسا کمزور اور نحیف جس کو وہ سوکھی پنڈلیوں والا کہتا ہوتا تھا وہ اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن کاٹ رہا ہے ان بطشا ربک لشدید تمہارے جیسے شاطر چال باز اور کذاب فرعونوں کو میرے جیسے کمزور سے پرخچے اڑوا دیے ہیں تو اپنا پیو نہیں پہ لبداؤں کیونکہ میرے رب دا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے حکم بھی اسی کا چلے گا بڑا بابرکت ہے میرا اللہ جو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے فعال لما یرید وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے اس نے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے فعال لما یرید ان بطشا ربک لشدید اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اے بنو امیہ کے گماشتو اور شمر دی اولاد ہم تم سے ڈرتے تھوڑی ہیں ہم تم سے ڈرتے ہوتے تو نہ بدر و حنین ہوتا نہ احد میں محبوب کا چہرہ پتھروں سے زخمی ہوتا نہ موتیاں جائے دندان مبارک سے پتھر لگدا نہ ہیرے دی کنی ٹوٹ دی نہ کربلا بپا ہوتا نہ ہم شکل رسول نوجوان علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگتا نہ معصوم علی اصغر کے حلقوم میں تیر لگتا نہ میرے سجاد علی زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جاتی
نہ حسین نیزے پہ چڑھتا۔ خدا دی قسم ہے ساڑے گھر دے واسطے سب تو گھٹ اگر کسے شے دی اہمیت ہے تو او موت ہے۔ اسی موت تو کدی نہیں ڈرے۔ تانوں گھمنڈے بدماشاں دی طاقت تے، اپنی دولت تے، جاہل مریداں دی تعداد تے اور انہاں دی جہالت تے۔ مینوں ناز ہے اللہ دے قرآن تے اور نبی دے فرمان تے، اپنے باپ علی ابن ابی طالب تے اور حسین ابن علی تے۔ اور جب تک اللہ دا امر نہ ہو سی کوئی اقبال بھی ڈنگا نہیں کر سکتا۔ تسلی رکھو کیونکہ میرے رب دا فرمان ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ کتابا مؤجلا، وہ وقت مقرر ہے اور ہم اس سے کبھی نہیں ڈرتے۔ اب اس خاندان شمر لعین کا قتل و غارت گری میں ملوث ہونا ثابت کرتے ہیں، اور مخالفین کی کردار کشی کے لیے یہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ثنا اسلام تو کہیں گھس گئی ہے نا، میں بڑھ گئی نہیں کہہ رہا، یہ سچے ہوتے تو اس کو سامنے لے آتے، انہوں نے استعمال کی اب وہ گئی، اگر سچے تھے تو لے آؤ نا سامنے۔ ان لوگوں نے مخالفین کو رسوا کرنے کے لیے اپنے قریبی لوگوں کے لڑکوں پہ بدفعلی کے الزام لگا کے پرچے کٹوائے۔ یہ پولیس کے ٹاؤٹ ہیں، اور دونوں طرفین کے بچوں کو ساری زندگی کے لیے داغدار کر دیا۔ اللہ کی لعنت تمہارے ایسے کردار پہ۔ سب کو پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ لینا۔ ویسے تو لوکل کئی افراد کے قتل میں یہ خاندان ملوث رہا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر آج یہ ویڈیو دیکھیں، ایک بار دیکھیں، دو بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ یہ ساجدہ گیلانی کون ہے؟ ایک کالا شاہ کاکو دی مسیر ہے۔ سعدیہ گیلانی کون ہے؟ ایک کالا شاہ کاکو دی مسیر ہے۔ ایک کنیز بی بی کون ہے؟ جیڑی ایک قتل کر کے تے دفنایا اپنی منجی تلے، وہ کالا شاہ کاکو دی ماسی ہے۔ اور اے شجاعت علی گیلانی کون ہے؟ ایک کالا شاہ کاکو دا مسیر ہے۔ کالا شاہ کاکو وچ کیویں ملوث ہے وہ بھی تو انشاءاللہ تفصیل نال دس دساں اگلے ہفتے۔ اور میں بھی اس تیر دا شکار ہون تو بال بال بچے ہاں، ثبوت موجود ہیں، آپ یہ ویڈیو انجوائے کریں۔ کالا شاہ کاکو کی ان ہمشیرگان کے کچے چٹھے انشاءاللہ اگلے جمعے کھولیں گے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ سب چلتا ہے، ایک ایسا جملہ جس نے سوسائٹی کی بنیادیں تک ہلا دی، اور اس زہریلے فارمولے کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے محکمہ پولیس پر، اور اس فارمولے کو لے کر یہ وردی والے آج تک اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ملکی قوانین کو ایک طرف رکھ کر یہ صرف اپنی مرضی چلاتے ہیں، جیسے پنجاب میں ہوا، ایک قتل کیس کو محافظوں نے ملی بھگت سے بلائنڈ کیس بنا دیا، لیکن ورثہ کے احتجاج، لوگوں کی آخری امید اور انصاف کی نوید، چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس لینے پر آخرکار سب کچھ بدل گیا۔ ملزم بھی پکڑا گیا اور وردی والوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی۔ پولیس کا ہے کام عوام کی حفاظت اور مجرموں کو جیل کی راہ دکھانا، لیکن لگتا ایسا نہیں، کیونکہ وردی والوں کے کرتوت ہی ایسے نرالے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ یہ واقعہ سرگودا کی 63 سالہ چاند بی بی کا ہے، جس نے پوری عمر دائی کی صورت میں لوگوں کی خدمت کی۔ زندہ رہنے کے لیے پینشن کم پڑنے لگی تو مکان کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب شجاعت حسین اور اس کی بہنیں سعیدہ گیلانی، جو کہ محکمہ پولیس میں لیڈی کانسٹیبل ہیں، اور سعیدہ گیلانی کو مکان درکار تھا، جنہوں نے چاند بی بی سے رابطے کے بعد 2500 روپے ماہانہ پر گھر حاصل کیا۔ تاہم مکان کی حوالگی کے بعد پھر چاند بی بی کا اپنوں سے رابطہ اچانک منقطع ہو گیا۔ 20 جون کو وہ گھر سے گئی ہیں، 5-6 دن ان سے رابطہ نہیں ہوا، موبائل پہ بیلیں جا رہی ہیں لیکن وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہی نا۔ تو پھر میری خالہ نے بتایا کہ میں وہاں گئی ہوں تو وہاں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نا بھائی وہ مکان ہم پہ بیچ کے
चली गई हैं, 7 लाख ले गई हैं, 2 लाख ड्यू है। मैंने खाला को कहा, खाला ऐसा हो नहीं सकता, अम्मी आपको बताती, कम अज़ कम मुझे बताती, मुझे ना बताती तो बाजी को ज़रूर बताती, हम तीनों में से भी किसी को बताती। कौल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, और मकान देने की नेकी चांद बीबी को बहुत महंगी पड़ गई। शुजात समेत जिन दीगर लोगों को मकान किराए पर दिया था, उन्होंने मकामी बासर अफराद से मिलकर एक इंतहाई भयानक खेल खेला। 40 स्टाम्प पेपर तैयार किया जिस पे अंगूठे लगे थे इसकी बहन साइदा के। फिर इसके बाद जो दोबारा फिंगरप्रिंट के लिए रजिस्टर वो भेजा गया स्टाम्प फरोश का, और अंगूठे जो थे शिनाख्ती कार्ड भेजा गया चांद बीबी का, वो मैच नहीं किए। उसकी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आई है लाहौर से। उसके बाद उन्होंने कहा जो शिनाख्ती कार्ड और सर्विस बुक के है ना ये मिलते हैं, और जो ये रजिस्टर में स्टाम्प रजिस्टर में ये वाले नहीं उससे मैच करते। चांद बीबी की बेटियों का मकान फरोख्त किए जाने का यकीन नहीं था, और वो माँ से राब्ता ना होने और अचानक लापता होने पर मकामी थाने गए, लेकिन पुलिस ने उल्टा इल्जाम उनके सर पर थोप दिया कि गायब कर देने में वो मुलविस है, और किराएदार ने भी मिली भगत से चांद बीबी के दामादों को केस में फंसा दिया। 28/6 को 6/12 को फिर हम थाने शाहपुर सदर गए हैं। 2-4 आदमी, राना रफीक साहब, मैं गवाह, उनको हमने बात की। उन्होंने पहले दिन ही हमारे मौक़िफ़ सुनने से इनकार कर दिया, उल्टा हमें उन्होंने यानी कि मुल्ज़िम ठहराया। उन्होंने कहा आप झूठ बोलते हैं, आप शहरी लोग हैं, आप शॉप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने पैसे भी ले लिए उनसे और आप बेईमानी कर रहे हैं। उन लोगों का असर रसूख इतना था कि डीपी रिजवान साहब तक उनके असर रसूख में आ गए थे, उन्हें कुछ नहीं नज़र आया था। मैं उनके पास कूद गई थी सर, यानी कि वो उनके बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत अच्छे अफीसर थे, लेकिन सर हमारे मुकदमे में तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। यकीन जाने जब भी जाते थे बेइज्जती ही होती थी। चांद बीबी की बेटियां जहां हालात से दिल बर्दाश्ता थीं, वहीं मुखालिफिन भी मकान हथियाने के लिए सरगर्म थे और हाई कोर्ट तक भी चले गए थे। तहम इसी दौरान चीफ जस्टिस की दौरा मियांवाली जेल की इतला पर वो जेल के बाहर पहुंचे और एहतजाज किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और पुलिस को मामला हल करने का हुक्म दिया। पुलिस ने शुजात अली को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो पता चला कि मुलजिम ने 2 बहनों के साथ मिलकर मकान हथियाने के लिए चांद बीबी को कत्ल किया। ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर भी पहुंचे, तो उसके बाद उस औरत की डेड बॉडी 1 साल के बाद उसकी डेड बॉडी मिली है। यही फैमिली जिसको उसने अपना घर किराए पे दिया हुआ था, वो इन्होंने उसको मर्डर करके एक जगह पे दफना दिया था। पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की, अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ब्लाइंड केस को ट्रेस करने में कामयाब हो। इसमें हमारे पास 2 लोग अरेस्ट हैं। एक जो औरत है, जो बहन है इनकी मुलजमों की, वो अभी तक अरेस्ट को एब्सकॉन्ड कर रही है। केस की नाक़िस तफ्तीश करने पर डीएसपी शाहपुर मुजम्मिल हुसैन और एसएचओ अमजद जलाल को मुअत्तल, जबकि मुकदमे के 2 तफ्तीशी अफसरान नासिर शाह और असलम खान को नौकरी से बरतरफ किया गया। कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करना हम सब का फ़र्ज़ है, उसको फॉलो करना, उसको परस्यू करना हमारी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मैं समझता हूँ उसमें इग्नोरेंस और जो नेग्लिजेंस है पुलिस की, वो इसमें रही है शामिल, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल पनिशमेंट्स भी उनको मिली। बुजुर्ग पेंशनर चांद बीबी की मौत जहां मुआशरती सफाकी का दिल हिला देने वाला सान्या है, वहीं ये वाकया पुलिस की कारकर्दगी पर भी कहीं एक सवाल छोड़ गया कि न जाने वो दिन कब आएगा जब पुलिस भी नोटिस के बगैर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए नजर आएगी। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।